السلام علیکم، یہ کاشانہ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 9واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبوت، الہی جہاں بینی اور دنیا اور انسان کی اس تفسیر میں جو ہمارے پاس ہے، پیغمبروں کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس کائنات کی کوئی غایت ہے اور یہ اپنے صحیح راستے پر چل رہی ہے تو ضروری ہے کہ انسان کا ابھی جو اس دنیا کا ایک جزو ہے، کوئی ایسا ہی صحیح راستہ ہو جو ہر قسم کی غلطی، لغزش اور کجی سے دور ہو، اور وہی نبیوں کا راستہ ہے۔ اگر انسان کا راستہ ایسا نہیں ہوگا تو انسان دنیا کا بے جوڑ پیوند ہو جائے گا۔ اگر انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی منزل اور دائمی نیک بختی تک رسائی حاصل کرے۔ راستے کے مکمل نقشے اور کامل پتے کے بغیر یہ مقصد ممکن الحصول نہیں ہے، اور انبیاء یہ نقشہ اور صحیح پتہ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ انسان بھلکڑ ہے، اس لیے اسے ایک خبردار کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، اور انبیاء سماج کو ایسے ہی ڈرانے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ اگر انسان ذمہ دار ہے اور اسے خدا کے دربار عدل میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو پھر اس کے لیے کسی احکام بیان کرنے والے اور ذمہ داریاں بتانے والے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہیں خدا کے بھیجے ہوئے گرامی قدر پیغمبر۔ اگر انسان کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے تو اس کے سامنے کوئی مثال اور نمونہ بھی ہونا چاہیے، چنانچہ انبیاء ہی انسان کامل کے بہترین نمونے ہیں۔ اگر انسان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنا ہے تو کوئی ایسا شخص بھی موجود ہونا چاہیے جو اس کے لیے مستقبل کی تشریح کرے۔ اس قسم کی تفسیر اور نظریے سے بہرہ مند ہونے کے لیے بھی نبیوں ہی کا نقش قدم انسانیت کے قافلے کے سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس مادی جہاں بینی میں نبوت کا مسئلہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس نظریے کے مطابق زندگی کا پہلے سے مقرر کیا ہوا کوئی راستہ اور مقصد نہیں ہے۔ انسان پہلے سے تیار کیے ہوئے کسی خاکے اور نقشے کے بغیر ہی پیدا ہوا ہے، اور اسے کچھ وقت کے بعد مٹ جانا ہے۔ الہی جہاں بینی کی بدولت ہی نبوت کا مسئلہ ہم مسلمانوں کی زندگی کے اندر اپنے اصلی مقام پر موجود ہے، یعنی انسان اور اسلامی نصب العین تک پہنچنا، جو صرف ایک ہی راستے سے ممکن ہے، یعنی شک اور بھول سے پاک راستہ، اور وہ بھی وحی اور خدا کے لامحدود علم کے منبع کا راستہ، جو ہماری نیک بختی اور بد بختی کے تمام اسباب سے آگاہ ہے۔ وہ راستہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہر قسم کی مفاد پرستی اور خود غرضی سے دور رہے، وہ ہے نبیوں کا راستہ۔ ہم لوگ جو اس علم و ہنر کی دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں اور قوموں کی مختلف گمراہیوں اور جرائم کے گواہ ہیں کہ جب وہ نبیوں کے راستے پر نہیں رہے تو اپنے مقصد سے دور جا پڑے۔ انہوں نے بہت سی ایجادوں اور دریافتوں سے ایک جہنم بھڑکا لیا ہے جس میں لوگوں کو پھونکے ڈالتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ظلم و جبر سے بچانے کی خاطر جو اجتماعات منعقد کرتے ہیں، ان میں ان کا ظالمانہ حق تردید ویٹو بھی نظر آتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں بھوکوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بجٹ اسلحہ کی دوڑ میں صرف ہو رہے ہیں۔ آسائش کے مختلف وسائل کے باوجود کوئی سکون اور اطمینان نظر نہیں آتا، اور سکون کے متلاشی لوگ اور گروہ خودکشی، شراب خوری، خواب آور گولی اور منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر کیا اس سے انکار کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو ایک معصوم رہبر اور سیدھے راستے کی ضرورت ہے؟ خدا کی صحیح پہچان نہ ہونے کی علامت۔ ہم نے جو عقل کی رہنمائی میں الہی جہاں بینی کا انتخاب کیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ تخلیق کا ایک مقصد ہے، وہ ایک معینہ راستے پر گامزن ہے۔ تمام موجودات خدا کی نگرانی میں انسان کی دسترس میں ہیں، کیونکہ وہ اس کے استفادے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ پھر ہم کس طرح یہ بات تسلیم کر لیں کہ خود انسان خدا کا خلیفہ اور اشرف المخلوقات، جو تمام موجودات میں اکیلا صاحب اختیار و انتخاب ہے، کسی راستے اور رہنما کے بغیر اس کائنات میں یوں ہی حیران پریشان اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے صحیح عمل کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا گیا ہے، اور کوئی رہنما اس کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ کیا یہ کج فکری معرفت الہی سے میل کھاتی ہے؟ ہم خود قرآن ہی سے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں، جو کہتا ہے، ایک گروہ نے خدا کی قدر جیسی لازم تھی نہیں جانی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کسی کو وحی نہیں بھیجتا اور حکم نہیں دیتا۔ سورہ انعام آیت 91۔
واقعاً یہ کیسے ممکن ہے کہ خدائے دانا تمام موجودات کو انسان کے لیے پیدا کرے لیکن خود اس کو کسی لاہے عمل کے بغیر اس کے حال پر چھوڑ دے؟ کیا یہ کام خدا کی حکمت کے خلاف نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ ایسا سوچتا ہے تو اس نے واقعی خدا کو نہیں پہچانا ہے۔ انبیاء کا کام اور ان کی ضرورت ہم پر اس وقت واضح ہوتی ہے جب ہم آسمانی نظریہ اور انسانی نظریات کا باہم موازنہ کریں، انسانی نظریات کی خامیوں سے واقف ہوں اور نبیوں کے نظریے کے تحت تربیت پائے ہوئے مثالی انسانوں کا دوسروں سے تعارف کرائیں۔ علم اور عقل کی ضرورت۔ اسلام عقل اور علم کو بہت اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ عقل کو باطنی پیغمبر سمجھتا ہے، اور اس نے جزا و سزا کا تعین عقل کی بنیاد پر کیا ہے۔ قرآن بار بار عقل کو کام میں لانے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے بہت سی آیتوں میں بنیادی طور پر صرف سوچنے والوں اور عقل رکھنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ عقل کا تعارف کرانے میں اسلام نے بہترین مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتا ہے، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے معصوم پیشواؤں کی روایات میں عقل اور فکر کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ کم چیزوں کی اتنی قدردانی ہوئی ہوگی جتنی جس وقت امام کے سامنے ایک شخص کی کثیر عبادتوں کا ذکر آتا ہے تو امام فرماتے ہیں وہ کس طرح سوچتا ہے۔ حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں پہلے باب کو علم اور عقل کی توصیف کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور کسی دوسرے مکتب فکر نے اسلام کی طرح تمام لوگوں کے لیے علم حاصل کرنا لازم نہیں سمجھا۔ اسلام نے جاہلیت کے زمانے میں علم کی اہمیت کو جس طرح واضح کیا ہے ویسا آج تک کسی علاقے کے کسی عالم نے نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسے صاحب نظریہ شخص تلاش کر بھی لیں جو علم حاصل کرنے کی مدت کو گود سے گود تک، علم کے موضوع کو جانوروں سے لے کر آسمان تک، علم سکھانے والوں کو دوستوں سے لے کر اپنے مخالفین تک، اور اس کے مقام تحصیل کو اجرام فلکی کی مساوات تک وسیع دیتا ہو، تو وہ بھی ہمارے علم اور عقل کو پیغمبروں سے بے نیاز نہیں کر سکے گا، کیونکہ نمبر 1، انسان کا علم محدود ہے۔ روز بروز درس گاہوں اور علوم و فنون کی تعداد بڑھ رہی ہے، انسان نئی ایجادیں اور دریافتیں کر رہا ہے۔ انسان کو اس کے علم اور عقل پر چھوڑ بیٹھنا دراصل اسے خطروں میں سرگردہ کرنا ہے، کیونکہ انسانوں کی سمجھ، واقفیت اور فکر میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے جھگڑے اور خطرناک اختلافات عاقلوں اور عالموں سے شروع ہوتے ہیں۔ علم اور عقل جو اس قدر جھگڑوں کی پیدائش کا سبب ہیں، وہ جھگڑے اور اختلافات کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہر شخص ایک نہ ایک ایسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے جسے بہت سے دوسرے لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ بے شک انسان کی واقفیت کم ہے، نہ وہ ماضی کی صحیح خبر رکھتا ہے نہ مستقبل کی، اور نہ اپنے کام کے فوری یا تدریجی رد عمل سے ہی اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ کہنے والے کتنی اچھی بات کہہ گئے ہیں کہ انسان کا علم اس کی جہالت کے مقابل ایسا ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ایک بوند یا فضائے آسمان تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی سیڑھی۔ تمام ملکوں میں قوانین کی آئے دن کی تبدیلی اور ہر انسان کے ارادوں کی تبدیلی اس محدودیت کی دوسری واضح علامت ہے۔ نمبر 2، پہچان میں رکاوٹ۔ پہچان کے موضوع میں ایک بحث اس میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں ہے۔ انسان پرکھنے، سوچنے اور سیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود اپنی بہت سی جبلتوں کے بھنور میں یوں پھنس جاتا ہے کہ حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں پہچان سے متعلق ان رکاوٹوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ غصے، جنسی جذبے، تعلقات، جانبداری اور رجحانات میں سے ہر ایک صحیح پہچان کی راہ روک سکتا ہے اور انسان کو حقائق کے سمجھنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ مثال، ایک سفر میں کچھ لوگ ریل یا ہوائی جہاز میں نظم و ضبط رکھنے کے لیے ٹکٹ جاری کرتے ہیں، لیکن یہ ٹکٹ منصفانہ اور حقیقت پسندانہ طور پر اسی وقت جاری کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے ذمہ دار فرد پر جذبات کا غلبہ نہ ہو، ورنہ جب کوئی مسافر رقم زیادہ دے دے گا یا ٹکٹ دینے والے سے دوستی کا رشتہ رکھتا ہوگا جو علاقائی دلچسپی یا اس کی سماجی حیثیت کا ہو سکتا ہے، تو پھر ٹکٹ منصفانہ طور پر جاری نہیں ہوگا۔ اگر ایک ریل یا ہوائی جہاز میں نظم و ضبط رکھنے کے لیے واقفیت کی طرف کامل جھکاؤ اور ہر ایک سے بے تعلقی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پورے انصاف کے ساتھ ٹکٹ جاری ہو، تو ایسی قانون سازی جو سماج اور اس کی تمام سطحوں کے لیے ضروری ہے، وہ کس طرح ایسے لوگوں کے سپرد کی جا سکتی ہے جن کو مختلف رجحانات
اور تعلقات ہر دم ادھر ادھر کھینچتے پھرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان قانون سازی کا حق اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ خواہشات کا غلام ہے اور حقائق کو ہر جگہ ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ پاتا، اور بہت سے موقعوں پر اپنی صحیح پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حکومت تو بس خدا ہی کے لیے ہے۔ سورہ انعام آیت 58۔ جب ہم اسلامی مجلس شورا کو قانون ساز شعبہ کہتے ہیں تو اس سے حقیقت میں ہماری مراد قانون سازی نہیں بلکہ خدائے قانون کی موجودہ دور سے مطابقت ہوتی ہے۔ علم سمجھتا ہے، لیکن صدیوں کے بعد وقت گزرنے اور علم کے بڑھنے سے کبھی کبھی بعض حقائق تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن اس دسترس میں جو سینکڑوں سال کی تاخیر ہوئی، اس گناہ کی ذمہ داری ہم کس کے سر ڈالیں؟ مثلاً یہ ثابت ہوئے تقریباً آدھی صدی ہوئی ہے کہ سور کا گوشت کھانا کدو دانوں اور ترشین کیڑوں کی پیدائش اور افزائش کا سبب ہوتا ہے۔ انسان اس بات کو سالہ سال کے بعد سمجھ پایا ہے، لیکن جن لوگوں کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ سور کا گوشت حرام ہے، وہ صدیوں سے اس کے نقصان سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ اسلام میں ایسے دیسیوں احکام ہیں جن کی غایات پر سے وقت کی گزاران اور علم کی ترقی نے پردہ اٹھایا، لیکن نبیوں کے طرز فکر کے پیروکاروں نے پہلے ہی دن سے وہ راہ اختیار کر لی تھی جہاں اپنے علم اور تجربے پر بھروسہ کرنے والے اسکالر صدیوں بعد پہنچ پائے۔ نمبر 4، انسان اپنے علم، عقل، مشورے اور غور و فکر سے صرف محسوس اور مادی مسئلوں میں قدم بڑھاتا ہے اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن دائمی نیک بختی اور باطنی ترقی اور روحانی تربیت کے لیے جس کی پہچان سے انسان قاصر ہے، وحی اور نبیوں کے طریقے کے سوا ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سوچ کے برعکس جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی کے لیے ضمیر ہی کافی ہے اور ہمیں نبیوں کی رہنمائی کی مزید ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ضمیر ہمارا اور ہمارے معاشرے کا بہت زیادہ پابند ہے۔ وہ ماحول اور رسم و رواج کا اثر قبول کر لیتا ہے اور حقائق کا پتہ نہیں دیتا۔ عادت اور ماحول کے زیر اثر رفتہ رفتہ انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کڑوے سگار کے پینے سے بھی لطف لینے لگتا ہے جسے ہر روشن ضمیر پہلی بار مسترد کر دیتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کسی پرندے کا سر کاٹنے سے خوف کرتے تھے اور ان کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن پرندوں کو بار بار ذبح کرنے کے عمل نے اس کے جذبے اور ضمیر کی کیفیت کو تبدیل کر ڈالا۔ اس صورت میں ضمیر پر کیوں کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ہر فرد کے ضمیر کا فیصلہ ایک الگ حکم دیتا ہے اور بڑی حد تک ان کے علم اور واقفیت کا پابند ہوتا ہے۔ مثلاً ہم لوگ جنہوں نے کسی شخص کو جرم اور گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اگر یکایک اسے آنکھیں بند کیے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا دیکھیں تو ہماری حالت عجیب سی ہوگی، لیکن عدالت کے اس قاضی کے جذبات ہمارے جیسے نہیں ہوں گے جو اس شخص کی ناقابل معافی خلاف ورزیوں کی روکاری دیکھتا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم اصلی اخلاقی اور فطری ضمیر اور اس کے اثر سے انکاری نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی آئے تاکہ انسانی فطرت کو زندہ اور عیاں کریں، لیکن ہماری بحث اس بات سے ہے کہ کیا صرف ضمیر کی رہنمائی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب نفی ہے۔ چھٹی بات جو انسان کے لیے انبیاء کی ضرورت کو واضح اور انسانی قوانین پر ہمارے اعتماد کو کم کرتی ہے، وہ کچھ فطری شکوک ہیں جو ہر انسان کے سامنے موجود ہیں۔ مثلاً ان لوگوں نے اپنے علم اور عقل پر بھروسہ کر کے ہمارے لیے قانون بنائے ہیں تو الف، انہوں نے انسانی فطرت کے تمام پہلوؤں کو کس طرح سمجھ لیا اور انسان کی ضرورت کو کیسے جان لیا؟ ب، انہوں نے اپنے اندر انسان کی خیر خواہی کا جذبہ کس طرح پیدا کر لیا؟ جیم، وہ جو قانون اور طریقۂ عمل پیش کرتے ہیں اس میں انہوں نے بھول اور غلطی کیوں کر نہ کی ہوگی؟ دال، انہوں نے کسی فرد یا کسی گروہ کا مفاد کیسے سامنے نہ رکھا ہوگا اور اپنے ماحول یا خاندانی، قبائلی اور اقتصادی نظام کے زیر اثر اپنی صحیح پہچان کا راستہ کیسے نہیں بدلا ہوگا؟ ہے، ان کے بنائے ہوئے قاعدوں کا رد عمل جلدی یا دیر سے فرد یا سماج کے لیے کیسے مضر نہیں ہوگا؟ ایسے بہت سے شکوک ہیں جو انسانی حقوق کے حامیوں اور سماجی انصاف کا دم بھرنے والوں کی غلط کارکردگی کی موجودگی میں اب یقین سے بدل گئے ہیں۔
اور ہم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ انسانی حقوق کے ان حامیوں اور طرفداروں نے محرومین اور مستضعفین کی نجات کے لیے کوئی نمایاں اور کارگر قدم نہیں اٹھایا، اور ان کی اس کارکردگی اور اس سے حاصل ہونے والے تلخ تجربے کی موجودگی میں انسانی قوانین کے اجرا سے شاید ہی کوئی مطمئن ہو سکے گا۔ اور اگر اتفاقاً ان قوانین پر کچھ علاقوں میں عمل درآمد ہوتا بھی ہے جو ان سیاست مداروں اور انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں نے وضع کیے ہیں، تو یہ مخصوص مادی زندگی کو جاری رکھنے کی غرض سے ہوتا ہے یا حکومت کے عتاب اور جرمانے کے ڈر سے، ورنہ انبیاء کے مکتب فکر کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر اور قوانین کے ماننے والے ان پر عمل کرتے وقت اپنے باطن میں عشق، جوش اور پاکیزگی کا کوئی احساس نہیں کرتے۔ واقعی وہ انسان جو آزاد پیدا ہوا ہے اور دنیا میں آزاد آیا ہے، آج تیرا میرا زر خرید غلام اور فرما بردار کیوں ہو؟ بے شک انسانی قوانین کے بارے میں یہ مسائل اور شکوک انسان کے اندر ان پر عمل کی لگن اور جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ بدگمانی اور بے تعلقی خاص طور پر اس وقت ضائع نمایاں ہوتی ہے جب ایک انسان ان قوانین پر عمل کرنے کی کسی طرح سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جب ان قوانین پر عمل کرنے سے انحراف کیا جاتا ہے تو عدالتیں اور مختلف محکمے باز پرس اور جرمانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب وہ مدت الارمان قوانین پر عمل کرتا رہتا ہے تو اسے اس پر کوئی جزا ملتی نظر نہیں آتی۔ یہ بات آسمانی قوانین کے برعکس ہے۔ انہوں نے اگر قانون شکنوں اور گناہگاروں کے لیے عبرتناک سزا مقرر کی ہے تو پرہیزگاروں اور اطاعت گزاروں کے لیے آخرت کا انعام بھی رکھا ہے۔ نبیوں کے مکتب فکر میں انسانی کوششوں کی یہاں تک قدر افزائی کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص کسی نیک مقصد کے لیے چند قدم چلتا ہے تو اس کی بھی جزا پاتا ہے۔ نبیوں کے طریقے کی یہ ایک اور خصوصیت ہے۔ مثال، ایک میزبان کا تصور کیجیے جس نے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں ایک ضیافت میں بلایا، لیکن ایک طرف تو وہ مہمان میزبان کے گھر کا راستہ نہیں جانتے اور دوسری طرف اس راستے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی اور ٹیڑھی ٹیڑھی اور بھی پنڈینیاں ہیں اور راستے سے بھٹکانے والے لوگ ہیں، پھر درندے اور اندھیری رات بھی۔ اسی مثال میں مندرجہ ذیل دو صورتیں ہی ممکن ہیں۔ نمبر 1، میزبان مہمان کو نظر انداز کر دے اور کھانا نہ پکوائے، اگر پکوا لیا ہے تو اسے پھینک دے۔ نمبر 2، ایک ہمدرد راہ شناس آدمی کو ہتھیار اور چراغ دے کر مہمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، کیونکہ اس کے بغیر دعوت بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اب یہ مثال واضح ہو گئی ہے تو ہم بحث کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جس خدا نے پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور ہم سب کو دائمی خوشبختی اور اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے، تو اس وجہ سے کہ ہم راستہ نہیں جانتے یا شک میں پڑ جاتے ہیں اور ٹیڑھے راستوں، شیطانی وسوسوں اور طاغوتوں کے ساتھ چلتے چلتے شرک، جہالت اور اختلاف کے اندھیروں میں گر جاتے ہیں اور بعض اوقات بیچ میں بھٹک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ میزبان جو خدائے بزرگ ہے پیغمبر اسلام جیسے رہنما کو معجزے کے چراغ کے ساتھ ایک ہاتھ میں قرآن جو راستے کے مکمل نقشے اور منزل کی کامل معرفت پر مشتمل ہے اور دوسرے ہاتھ میں قوت اور تلوار دے کر ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجے، تو ہماری مہمانی کی یہ بساط اور ہماری وہ دعوت جو خدا نے کی ہے بے معنی ہو جائے گی۔ نیز پیغمبروں کے بھیجنے کا اصل مقصد انسان کو اس کے حقیقی ارتقاء کی جانب سرگرم سفر کرنا ہے، اور سفر کے سمت آغاز راہ اور منزل کے ساتھ ساتھ سفر کے ذریعے اور رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تمام ضرورتوں میں رہنما کی ضرورت سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو ہم غلط وسیلے اختیار کر بیٹھیں اور اپنے راستے اور منزل کو بھی بھول جائیں۔ اسی بنا پر پیغمبروں کی تعلیم کا عنوان یہ ہے کہ کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اور انسان خدا کی جانب سفر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ ارتقاء اور سفر وحی کے اساس پر نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ کسی بھی طرح سے مکمل طور پر اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ علم کے کام اور نبیوں کے کام کا فرق۔ ہم اپنے سابقہ گفتگو میں کہا ہے کہ انسانی علم نبیوں کا سا کام نہیں کرتا۔
اب ہم ان باتوں کا نچوڑ عام فہم اور مختصر الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم فطرت کو کنٹرول کرتا ہے اور انبیاء انسان کو۔ نمبر 2، علم ہمیں آلات و وسائل بخشتا ہے اور نبی ہمیں مقصد عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، علم ہمیں تیزی دیتا ہے، انبیاء ہمیں جہد بخشتے ہیں۔ نمبر 4، علم صرف ظاہری تبدیلی کی بنیاد پر رکھتا ہے، نبی باطنی تبدیلی بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5، علم وسعت بخشتا ہے، انبیاء عظمت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ نمبر 6، علم صرف چراغ اور مذہب چراغ بھی ہے اور راستہ بھی۔ نمبر 7، اہل علم کے فکر و نظر میں تضاد ہوتا ہے، لیکن تمام نبیوں کی سمت ایک ہی ہے۔ کبھی کبھی علم محض خیال پر مبنی ہوتا ہے، یعنی انسان خیال کرتا ہے کہ وہ سمجھ گیا، لیکن اسے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، لیکن وحی میں خیال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ علم روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے، لیکن جرائم کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو اپنے آپ کو طبیب کے اختیار میں دے دیتے ہیں اور اپنی کار خراب ہونے پر میکینک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب بھی ظاہر ہے کہ طبیب آپ کے بدن کے بارے میں اور میکینک آپ کے کار کے بارے میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی نسبت ان کے ساتھ آپ سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہمیں لازم ہے کہ زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنے میں اپنے آپ کو خدا کی راہ اور نبیوں کے طرز فکر کے سپرد کر دیں، اس لیے کہ خدا ہمارے متعلق خود ہم سے بھی زیادہ واقف اور مہربان ہے۔ بقول قرآن، کیا وہ لوگ اب بھی جہالت کے زمانے کا سا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت 50۔ خدا ہم سے زیادہ واقف ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہر چیز کا بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی پوری اور کافی معلومات رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا وہ جس نے پیدا کیا نہیں جانتا ہے؟ سورہ ملک آیت 14۔ شہید نواز صفوی سے ایک عمدہ مثال نقل کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ جو چیز جس کارخانے سے خریدتے ہیں، ضروری ہے کہ وہی انجینئر جس نے اسے تیار کیا ہے اس چیز کے استعمال کا طریقہ بتائے۔ اس میں دوسروں کو حکم جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت بھی کسی کارخانے کی مصنوعات سے کم نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی خدا ہی قانون بنائے جو اس کا بنانے والا ہے، اس کی تمام مادی اور روحانی ضروریات سے آگاہ ہے اور اس کے آئندہ اور ہمیشہ کے راستے سے بھی باخبر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے ایک راستہ منتخب کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ راستہ کس طرح معلوم کرے۔ نمبر 1، اپنی سمجھ یا ذاتی رجحانات کے مطابق کوئی راستہ اختیار کرے۔ نمبر 2، اپنے لیے دوسروں کی راہ کا انتخاب کرے۔ نمبر 3، اس راہ پر چلے جو انبیاء خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے پر تھوڑا سا غور کریں تو وہ اس تیسری راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بار راہ کا انتخاب کیا ہے اور بعد میں ہمیں اپنی غلطی کا پتہ لگا تو ہم نے راہ بدل لی۔ آپ کوئی آدمی ایسا نہیں دکھا سکتے جو اپنی عمر میں اپنے کیے پر ہزارہ مرتبہ نہ پچھتایا ہو۔ ہمارے علم کی کمی اور جذبات اور ماحول اور جبلتوں سے ہماری عقل کے متاثر ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان پر بھروسہ نہ کریں اور اس دلیل کی روح سے اوپر بیان کیا ہوا پہلا راستہ اختیار نہ کریں۔ ہمارے لیے دوسروں کا راستہ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہی علم کی کمی، عقل کی اثر پذیری اور جبلتوں کا طوفان جو ہمارا راستہ بدلوا دیتا ہے، ان کی راہ میں بھی کجی پیدا کر سکتا ہے۔ اب واحد راستہ وہی رہتا ہے جو خدا کے لامحدود علم کے سرچشمے سے وحی کے ذریعے اور معصوم پیغمبروں کے واسطے سے ہمارے لیے کھولا جاتا ہے۔ کیا ہم نبیوں کی پکار سے بے پرواہ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بہت سی دلیلیں نبیوں کی تلاش میں لے جاتی ہیں، جن کی ایک مثال ہم نیچے نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، طویل تاریخ میں پیغمبروں نے بڑے انقلابات برپا کیے اور منزل شہادت تک بڑھتے چلے گئے۔ ان مقدس ہستیوں کے کارہائے نمایاں دوست دشمن سب پر اس طرح اشکار تھے کہ دشمنوں نے بھی کبھی ان کو گناہ اور غلطی سے نسبت نہیں دی۔ انہوں نے اپنے نظریے کے حق میں بہت سے وعدہ دلائل پیش کیے، معجزے دکھائے اور اپنے سچے پیروکار بھی پیدا کیے۔ اگر ہم نبیوں کی ان تمام
تحریکات کو احساس ذمہ داری اور عذاب الہی سے خوف پر مبنی قرار دیں تو بھی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنی راہ بدل لیں اور نبیوں کا راستہ اختیار کر لیں، کیونکہ ہم طالب علموں کے قول کے مطابق امکانی نقصان کا دور کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ نقصان کا امکان کم ہے، کیونکہ سرکش افراد کے خیال میں یہ امکانی نقصان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، چونکہ وہ سخت اور دائمی عذاب کا امکان ہے، وہ ہماری عقل کو ان بزرگ ہستیوں کے راستے کی تحقیق اور اپنی راہ کی تبدیلی پر لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیشہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے ادبوں سے ادب سیکھیں اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کے خلاف کریں۔ یہاں اگر ہم انبیاء کے دشمنوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان مخالف تھے، اور آج بڑی طاقتیں انبیاء کی راہ کی بہت سخت مخالف ہیں۔ ہم ان شیطانی قوتوں کی مخالفت سے انبیاء کے راستے کی سچائی کا سراغ پاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات جو انبیاء کے راستے پر چلنے ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے یہ ہے کہ خوبی اور اچھائی کی قدردانی کا جذبہ انسان کی فطرت میں چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر انسان خدا کی نعمتوں پر نظر ڈالے اور یہ احساس کرے کہ اس نے مادی اور روحانی نعمتوں کے سمندر میں غوطے لگایا ہے تو وہ فوراً یہ احساس کرے گا کہ ایسی راہ پر چلنا چاہیے جو ان تمام نعمتوں کے مالک نے مقرر کی ہے، خصوصاً جب ہم اس حقیقت کو نظر میں رکھیں گے کہ اللہ نے کسی قانون ساز انسان کے برعکس اپنی ذات یا کسی خاص طبقے یا گروہ کا مفاد مد نظر نہیں رکھا اور ہماری حقیقی بھلائی کے علاوہ اسے اور کچھ منظور نہیں رہا۔ خدا حق کی پیروی اور قدردانی کے احساس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اب جو خدا نے تم کو بھوک اور خوف سے چھٹکارا دیا ہے تو اس کی قدردانی کرو اور اس گھر کعبے کے مالک کی عبادت کرو۔ سورہ قریش آیت 3-4۔ انبیاء کا راستہ انسان کی پرانی خواہش ہے۔ انسان فطری طور پر اس قانون کی حمایت کرتا ہے جو مکمل طور پر منصفانہ ہو۔ وہ ایسی حکومت کا شیدائی ہے جو کسی خاص طبقے کی قائم کی ہوئی نہ ہو، اور وہ ایسے رہبر کی طرف جھکتا ہے جس میں کسی قسم کی خود غرضی اور برتری کی خواہش نہ ہو اور جو نہایت سادہ زندگی بسر کرتا ہو۔ برابری، سادگی، سچائی، نیکی اور انصاف پسندی ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق اس قسم کی حکومت اور ایسے رہنما کی روشن مثال صرف انبیاء اور ان کے منصفانہ نظام میں اور ان لوگوں کی ذات میں دیکھی گئی ہے جو نبیوں سے نظریاتی طور پر زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی اس فطری خواہش کی مناسب تکمیل صرف انبیاء کی سنت کے سائے میں ہو پاتی ہے۔ اس بات کی دلیل حکومت کے موجودہ نظام اور رہبر ہے جو دنیا کے ہر خطے میں صدیوں سے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، اور ان تمام قانون دانوں اور سیاست کاروں نے غریبوں کے کسی دکھ کا مداوع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو ابھی تک نسل پرستی، بت پرستی اور ستم کاری جیسے لغویات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں قرآن کا بیان۔ اب جبکہ ہم نے عقل کی مدد سے انبیاء کی ضرورت کو سمجھ لیا ہے تو قرآن کی چند آیتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے، پس جسے ہی ان کا پیغمبر آیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ یونس آیت 47۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے، چاہے وہ زمین پر کہیں بھی ہو، خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اگرچہ ان پیغمبروں کی تاریخ ہم پر واضح نہ ہو۔ اس لیے اس سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ تمام نبی مشرق میں ہی کیوں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ہر قوم میں ہدایت دینے کے لیے ایک پیغمبر رہا ہے۔ نمبر 3، یقیناً ہم پر لوگوں کی ہدایت لازم ہے۔ سورہ لیل آیت 12۔ نمبر 4، خدا سے بہتر حکم کون دے سکتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت 50۔ نمبر 5، اے رسول کہہ دیجئے کہ صرف خدا ہی حجت اور دلیل سب سے اچھی اور مؤثر ہے۔ سورہ انعام آیت 149۔ تم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صحیح اور غلط راستوں میں تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ نبیوں جیسے معصوم رہبروں کی موجودگی میں تمہاری ہر قسم کی بہانے بازی ختم ہو جاتی ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو تم لوگوں کو، جنہوں نے ان بزرگوں کے نظریے اور لاہ عمل پر دھیان نہیں دیا، مجرم قرار دے سکتا ہے۔
نمبر 6، تاکہ ہر شخص جو ہلاک ہونے والا ہے دلیل کی روح سے ہلاک ہو جائے اور جو زندگی کا سزاوار ہے دلیل کی روح سے زندہ رہے۔ سورہ انفال آیت 24۔ بے شک خدا کی طرف سے راستہ اور گڑھا واضح رہنا چاہیے تاکہ ہر انسان ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب علم اور پوری آزادی سے کرے۔ نمبر 7، ہم نے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تاکہ اس کے بعد لوگوں کے لیے کسی قسم کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سورہ نساء آیت 165۔ کیونکہ دوسری صورت میں انسان خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنی لا علمی کا عذر پیش کر دیتے اور حل ملامت اور نکتہ چینی یا تنبیہ پر کہہ دیتے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اس طرح لوگوں کے اعتراض کا دروازہ کھلا رہتا۔ نمبر 8، یہ آیت پچھلی آیت کی طرح کہتی ہے، اگر ہم نبیوں کے پیغام سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں تو وہ اعتراض کے طور پر کہیں گے، اے ہمارے خدا، اگر تو ہمارے فلاں طور طریقے سے راضی نہیں تھا تو ہمارے لیے تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا جو ہماری ذلت اور بدبختی سے پہلے ہمیں ہدایت دیتا اور ہم اس کی پیروی کرتے۔ سورہ طٰہٰ آیت 134۔